یہ عزم، یہ جنون، یہ دیوانگی، یہ شعور ہم میں آ جائے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شمع بن کر جلتے رہے، پگھلتے رہے، اور وہ پاکستان جس کے لیے 5 لاکھ گردنیں کٹ گئیں۔ لوگ جب مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے رستے میں ذبح ہو گئے، بچے نیزوں پہ ٹنگے ہوئے دیکھے، دریاؤں میں عورتوں نے چھلانگیں لگائیں عزتیں بچانے کے لیے، کنووں میں چھلانگیں لگائیں، وہ قربانیاں دیں کہ جو بچے بھی تو انڈیا سے چلے، ہمارے دوست بتاتے ہیں گھر کے 14 افراد چلے تھے، پاکستان پہنچے تو 3 بچے تھے۔ وہ قربانیاں ہیں اس پاکستان کے لیے، وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں۔ تو پھر بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ دلوں میں ولولائے انقلاب ہے پیدا، یہ آپ کا جذبہ، یہ آپ کا ولولہ، یہ انقلاب کا جذبہ، یہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ دلوں میں ولولائے انقلاب ہے پیدا، قریب آ گئی شاید جہان پیر کی موت۔ پرانا زمانہ ختم ہونے والا ہے، مرنے والا ہے۔ یہ دور، یہ کرپشن کا دور، یہ لوٹ مار کا دور، یہ ظلم و ستم کا دور، یہ ختم ہونے والا ہے، اور غریبوں کی حالت سنورنے کا دور آنے والا ہے۔ اور وہ دور تبھی آ سکتا ہے کہ جب کلمے کا نظام آئے گا۔ کلمے کے نظام کے بغیر ہمارے حالات کسی صورت نہیں سنور سکتے۔ ایک ہی صورت ہے ہمارے سنورنے کی، پاکستان کو پاکستان بننے کی، یہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آ جائے۔ یہ کلمے کی دھرتی ہے۔ خواب دیکھنے والا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس صدیوں میں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ یہ خواب ان کا خواب تھا، اور خواب اسی لیے تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ نیا زمانہ کون سا؟ اس وقت غلامی کا دور تھا، آزادی کا زمانہ آئے گا، نئے صبح و شام ہوں گے، پاکستان بنے گا، کلمے کی دھرتی ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، علم و ہنر کا نظام ہوگا، 100% تعلیم اور ہنر ہوگا، اور فری ہوگا۔ یہ خواب تھا۔ عدل ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، امن ہوگا کہ عورت زیور سے لدی ہوئی بھی پورا ملک پھرے گی، ڈر بھی نہیں لگے گا، وہ عدل و امن آئے گا۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے بغیر، یاد رکھو اے غریبوں، قوم کے مظلوموں، کبھی بھی تقدیر نہیں سنور سکتی مسلمانوں کی اور ہماری۔ اربوں نہیں کھربوں روپیہ آپ کا امیروں کے پاس تجوریوں میں جمع ہے زکوٰۃ کا۔ اللہ کا مال ہے، آپ کا مال ہے، اللہ نے اپنی مسجد میں لگانے کو نہیں کہا، اجازت نہیں دی، میرے غریبوں پہ لگا دو۔ آپ کا مال اربوں کھربوں روپیہ تجوریوں میں پڑا ہے، نہیں دیتے۔ عشر کا مال اس سے بھی زیادہ ہے، یہ زرعی ملک ہے، 1000 ہم ربوں کے مالک ہیں، 1 روپیہ عشر کا نہیں دیتے، سارا آپ کا مال ہے۔ وہ مال لینا پڑتا ہے، سوئے ہوئے کوئی نہیں دیتا، صرف جاگ جانے سے بھی نہیں، بغیر روئے ماں بھی دودھ نہیں دیتی، چیخنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، صدا لگانی پڑتی ہے، گھر گھر گلی گلی کوچا کوچا صدا لگانی پڑتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جب یہ صدا گونجے گی تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا، اور کلمے کے نظام میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلی چیز وہ زکوٰۃ و عشر ہے۔ وہ آپ کا مال ہے، وہ آپ کی معیشت ہے، وہ آپ کی خوشحالی ہے، اس سے ہی آپ کی تقدیر بنے گی، ورنہ اس ملک سے غربت نہیں جا سکتی، اس ملک سے مہنگائی نہیں جا سکتی، غریبوں کا استحصال نہیں جا سکتا، جب تک وہ نظام نہ آ جائے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام نہ آ جائے۔ اور وہ نظام آئے گا تو خزانے بھر جائیں گے، بیت المال بھر جائے گا، زمانے کو کھلانے والے بنو گے، دور خلافت راشدہ کی طرح اتنی خوشحالی آئے گی، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اور جب ایسا معاشرہ ہو کہ زکوٰۃ لینے والا بھی نہ ملے، قرضے بھی نہ لینے پڑیں، دنیا کو قرضے دینے والے بنے، تو پھر آپ دنیا کے حاکم بنتے ہیں۔
اسلام کا پرچم جو لہرایا، پوری دنیا پہ اسلام چھایا، اس کا سبب کیا تھا؟ اگر معیشت نہ ہوتی تو تلواریں بھی نہ خرید سکتے، کہاں سے حکومت کرتے، کہاں سے دنیا پہ جاتے، اور کہاں سے جھنڈے لہراتے، اور کہاں سے شعر کہتے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بغیر معیشت کے نہیں دوڑے وہ گھوڑے۔ کہاں سے آ گئے وہ گھوڑے، کہاں سے آ گئی وہ تلواریں، کہاں سے آئی وہ زریں؟ یہ سارا معیشت کا کمال تھا، اس معیشت کا کمال تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی۔ کیسے قائم کی تھی؟ کہ جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بیت المال میں جمع نہیں کروائے گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ اور پھر وہ جنگ ہوئی جس میں زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فوراً ہی تو یہ معاملہ ہو گیا تھا، جو ہی خلیفہ بنے امیر المومنین خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے انکار کر دیا، وہ مسلمان تھے، کافروں پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مسلمان تھے اور انکار کر دیا زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، گردنیں بھی کٹوا دیں گے، لیکن مال کی محبت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ تو انسان اتنا شدید ہے، ان کا زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کچھ کریں گے۔ تو پھر وہ نظام قائم کرنا تھا جس سے دنیا پہ اسلام نے چھانا تھا، اور وہ نظام تھا زکوٰۃ کا، اور حکم دے دیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ اور پھر وہ جنگ ہوئی اور اتنے صحابہ ادھر سے شہید ہوئے اور ادھر سے مارے گئے۔ جو منکرین تھے وہ تو مارے گئے، انہیں تو شہید نہیں کہیں گے، لیکن جو زکوٰۃ کے حق میں جنگ کر رہے تھے وہ شہید ہوئے۔ اس سے نظام ایسا بنا کہ مسلمان دنیا کی امیر ترین قوم بن گئی اور دنیا پہ حکومت کی۔ وہ دور آیا کہ زکوٰۃ لینے والا ملتا نہیں تھا صوبوں میں، معیشت حکومت کرتی ہے ازل سے ابد تک۔ آج دنیا پہ حکومت کس کی ہے؟ بتاؤ جی، کس کی ہے؟ اونچی آواز میں بولو، کھل کے بولو۔ اسرائیل میں کون رہتے ہیں؟ یہودی دنیا میں کتنے ہیں؟ لاہور جتنے بھی نہیں، یعنی 90 لاکھ، ایک شہر جتنی آبادی نہیں اس ملک کی۔ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک، دنیا کی سب سے چھوٹی قوم، اور پوری دنیا پہ حکومت ان کی۔ ریزن کیا ہے؟ کیا ان کا مذہب ہے کوئی ایسا جس کی حکومت ہے؟ کیا ہے ریزن؟ کیا ہے؟ معیشت۔ اور آپ کی معیشت، مسلمانوں کی معیشت، پاکستان کی معیشت، اس قوم کی معیشت دنیا کی سب سے سٹرونگ معیشت ہے۔ اگر ہم اس معیشت پہ آ جاتے یا آ جائیں، دنیا کا ایک بھی ملک، اسلامی ملک آج اس نظام پہ نہیں ہے جو نظام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور خلفائے راشدین نے چلایا، اور مسلمان دنیا کی عظیم ترین قوم بنے، امیر ترین قوم بنے۔ اور وہ دور آج بھی دنیا میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والا اللہ کوئی نہ ملے پوری سلطنت میں، مگر اس دور میں تھا جب وسائل بھی نہیں تھے، اب تو وسائل بے شمار ہیں۔ وہ نظام لانا ہے، آپ نے لانا ہے، جانوں پہ کھیل کے لانا ہے۔ اس نظام کو لانے والے اگر مارے بھی گئے تو شہید ہوں گے، اور نہ لانے والے، خاموشی سے گھروں میں سونے والے، جب مریں گے تو مریں گے، شہید نہیں ہوں گے۔ وہ نظام لانا ہے، اسی میں دنیا ہماری ہے، اسی میں دین ہمارا ہے، اسی میں آخرت ہماری ہے، اسی میں نسلوں کا فیوچر ہے ہمارا۔ تو وہ نظام کیسے آئے گا؟ وہ تو ایک ہی صورت ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا تو زکوٰۃ اور عشر کا نظام آئے گا۔ اور کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے تو پھر زمانے کو بتانا پڑے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ کام کرنا ہے، پاکستان کا مطلب پورا کرنا ہے، مقصد پورا کرنا ہے۔ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لانا ہے، علم و ہنر کا نظام لانا ہے، عدل و امن کا نظام لانا ہے، صنعت و تجارت کا نظام لانا ہے، اور صحت اور صفائی اور زراعت کا نظام لانا ہے۔ آج زراعت کا نظام دیکھو کہ غریب کسان جس کی گندم 4000 من میں جانی تھی، وہ 2500 روپے میں رلتی پھر رہی ہے۔ کیوں؟ نظام کی خرابی ہے، لٹیروں کا دور ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں گندم ہوتی کیا ہے، اس کا خرچہ کتنا آتا ہے، وہ بیچنے والے کے حالات کیا ہیں، وہ خریدنے والے کے مزے کیا ہیں۔ جو آج خرید رہے ہیں 2500 میں، کل کو یہی گندم آپ دیکھ لینا 4000 میں بیچیں گے وہ۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔
آج کسان کو مار کے اس کی تو قیمت بھی پوری نہیں ہو رہی جو خرچہ اس کا آیا تھا، اور وہ بھی اس نے ادھار لے کے آڑتی سے وہ سپرے کی تھی، کھاد ڈالی تھی، اخراجات کیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، وہ سارا سال بیچارہ کہاں سے کھائے گا؟ یہ ظالمانہ نظام، یہ استحصالی نظام کون ختم کرے گا؟ آپ نوجوان اگر نہیں اٹھیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر بھوکا روٹی نہیں مانگے گا تو پھر کون مانگے گا؟ پیاسے کو پانی کی ضرورت نہیں، کنواں چل کے نہیں آئے گا، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کو اس نظام کے قریب ہونا پڑے گا جس نظام میں آپ کی بقا ہے، آپ کی نسلوں کی بقا ہے، آپ کے ملک کی بقا ہے، آپ کی قوم کی بقا ہے، وہ نظام لانا پڑے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کلمے کی زمین، کلمے کا نظام کا زور سے نہ لگانا، کلمے کی زمین، کلمے کی زمین، کلمے کی زمین، پاکستان محافظ پارٹی، پاکستان محافظ پارٹی۔ آج بدقسمتی سے ہم کوئی رہبر نہیں پا سکتے۔ ان نوجوانوں میں تو جذبہ ہے، آپ کا جذبہ دیکھ کے ہمارا لہو گرم ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر لیں، لیکن آج ملک میں سب کچھ ہے، سونے کے پہاڑ ہیں، زمرد کے پہاڑ ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں مگر کھودنے نہیں دیتے، گیس کے ذخائر ہیں، سب کچھ ہے، ذہین ترین قوم ہے دنیا کی، سب کچھ ہے، رہبر نہیں ملتا۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ مغرب کی شراب کڑوی ہے، بے ذائقہ ہے، اور مشرق میں ساقی نہیں ملتا۔ میں تو موجود ہے، میں کیا ہے، ہماری میں کیا ہے، میں عشق ہے، ہماری میں ہے نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ ہمارے پاس شراب موجود ہے، میں عشق موجود ہے، مگر پلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ نعرے لگانے والا کوئی نہیں ہے، یہ نعرے لگوانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا، وہاں بے ذوق ہے صحبا۔ نہ ایران میں رہے باقی، نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاکے کیسر و کسرا۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر، یہ نوجوانوں کی تہذیب، یہ نوجوانوں کا جنون، یہ نوجوانوں کی جوانیاں، یہ تو ان کے پیالے تو بھرے ہوئے ہیں میں عشق سے، ان کے دلوں کے اندر تو عشق رسول کے شعلے دہک رہے ہیں، لیکن ان کے وہ پیالے جو میں عشق سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو پلانے والا کوئی نہیں، ساقی کوئی نہیں۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے سے نوجوانوں کے دل تو سرشار ہیں، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ، یہ پلانے والا ساقی کوئی نہیں ہے۔